السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو ماڈرن ایج سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم ایک ماڈرن رائٹر فرانز کافکا کے ایک ناول میٹامورفوسس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرانز کافکا جو ہیں وہ ایک جرمن سپیکنگ بوہیمین رائٹر اور ناولسٹ ہیں۔ میٹامورفوسس اگر ہم اس کا لٹرل میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چینج، یعنی کہ تبدیلی۔ یہ جو ناول ہے فرانز کافکا کا میٹامورفوسس، یہ ماڈرن ایج میں لکھا گیا تھا ان 1912۔ اس کو پبلش کروایا گیا تھا جرمن میں ہی ان 1915 with the title ایز اے وتلون۔ یہ ایک ایلیگوریکل ناول ہے۔ ایلیگوریکل ناول وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس ڈوئل میننگز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہمارے پاس امپلیسٹ میننگ ہوتا ہے اور ایک ایکسپلیسٹ، یعنی کہ ایک میننگ وہ ہوتا ہے جو ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک کوئی نہ کوئی ہڈن میننگ ہوتا ہے۔ ایک اور بات آپ لوگ یہاں پہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے گا کہ یہ جو میٹامورفوسس ہے نا، یہ ایک نویلا ہے۔ نویلا ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو ایک شارٹ ناول ہوتا ہے، یعنی کہ ایک شارٹ سٹوری۔ اب ہم یہاں سے اپنا ناول سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے نا ہم اس کی تھوڑی سی کریکٹرز کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے کریکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا پروٹیگنسٹ ہے جس کا نام ہے گریگور سیمسا۔ اب جو گریگور سیمسا ہے وہ ایک سیلز مین ہے، یعنی کہ یہاں پہ اس کا پروفیشن بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ٹریولنگ سیلز مین ہے، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا رہتا ہے ٹو سیلز ہز پروڈکٹس۔ اب اس ناول کی بیسیکلی تھرڈ پرسن نریشن ہے، یعنی کہ اس ناول کو جو نریٹ کر رہا ہے وہ ایک تھرڈ پرسن ہے، لیکن ایک لمیٹڈ فارمیٹ میں نریٹ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیسیکلی یہ ایک شارٹ سٹوری کے فارم میں لکھا گیا ہے، یہ ایک ناول نہیں ہے، نویلا ہے۔ تو ایسے میں جو ایک نریشن ہے اس کی وہ لمیٹڈ فارمیٹ میں ہے۔ اگر ہم سیٹنگ کی بات کریں اس ناول کی تو وہ سیمساس فیملی کا اپارٹمنٹ ہے جو کہ یورپین سٹی میں ہے، 90s میں یہ ناول لکھا گیا ہے۔ دین ہمارے پاس یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو گریگور سیمسا ہے اسے اپنی جاب بالکل نہیں پسند، وہ اپنی جاب کو بہت ڈس لائک کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس کو ایک فائنینشیل سیکورٹی چاہیے، ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی چاہیے، تو وہ یہ سیلز مین کی جاب کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے فادر کا ڈیپت ادا کرنا ہے۔ اس کے فادر جو ہے وہ قرض دار ہیں اور ان کا قرض ادا کرنے کے لیے گریگور کو یہ جاب کرنی پڑتی ہے۔ اب ایک صبح وہ اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک انسیکٹ میں کنورٹ ہو گیا، ایک کاکروچ میں کنورٹ ہو گیا۔ پہلے تو وہ اپیرنٹلی اپنی اس کنڈیشن پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتا، اپنی اس ٹرانسفارمیشن پہ اتنی زیادہ اٹینشن پٹ نہیں کرتا، لیکن اپنی اس کنورژن کی وجہ سے، اپنی اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے اس کو اس کی جاب سے فائر کر دیا جاتا ہے اور اس سے اس کی فیملی بھی دور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اپنی اس ٹرانسفارمیشن کو، اپنی اس کنورژن کو فیل کرنے لگتا ہے اور وہ خود کو اپنے روم میں انکلوز کر لیتا ہے، بند کر لیتا ہے۔ اب ہم کریکٹرز کی بات کریں تو بیسیکلی یہ ایک میٹافوریکل ناول ہے۔ یہاں پہ ہر کریکٹر، ہر سیٹنگ، ہر پوائنٹ کوئی نہ کوئی چیز کو سمبولائز کر رہا ہے۔ تو یہ ایک میٹافوریکل ناول ہے جس میں جو گریگور سیمسا ہے نا وہ سمبولائز کرتا ہے ڈپریسڈ کمیونٹی آف سوسائٹی کو، یعنی کہ یہ جو ہمارا پروٹیگنسٹ ہے گریگور، یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اس ڈپریسڈ کمیونٹی کو، اور اس کمیونٹی کو ڈپریسڈ کس نے کیا ہے؟ سوسائٹی کی کیپٹلسٹ کلاس نے۔ کیپٹلزم کا کانسیپٹ آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ بھئی جو کیپٹلزم کا کانسیپٹ ہے اس میں جو اسٹیٹ کا میجر سسٹم ہوتا ہے نا، جو اسٹیٹ کا فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے، وہ کچھ پرائیویٹ کمپنیز چلا رہی ہوتی ہے، اس میں گورنمنٹ کے انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے مائنڈ میں یہ کیپٹلزم کا کانسیپٹ رکھیے گا کہ کیپٹلزم سسٹم وہ ہے، یا کیپٹلسٹ کلاس وہ ہے کہ جو پوری ملک کا یا کسی بھی اسٹیٹ کا ایک جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس میں گورنمنٹ کی یا کامن مین کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ کچھ ہائر کلاس، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جنہوں نے پورے ملک کے فائنینشیل سسٹم کو ہیک کیا ہوا ہوتا ہے، کنٹرول میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں بیسڈ ہے ناول پورا کا پورا کیپٹلزم کے کانسیپٹ پر۔ دین ہمارے پاس ایک اور کریکٹر انٹروڈیوس کروایا گیا، وہ ہے گریٹ۔ اب گریٹ جو ہے وہ چھوٹی بہن ہے گریگور سیمسا کی۔ اب گریگور کی چھوٹی بہن ہے گریٹ، جو کہ اپنے بھائی سے بہت پیار بھی کرتی ہے، اس کا کافی خیال بھی رکھتی ہے، پہلے بھی کہ جب وہ ایک انسان تھا اور بعد میں جب وہ کاکروچ میں کنورٹ ہوا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کا یہ جو کیئر ہے اپنے بھائی کے لیے، جو پیار ہے اپنے بھائی کے لیے، فیڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور گریگور بھی اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے تھوڑی سی سیونگز کر کے یا کچھ اماؤنٹ جمع کر کے اپنی بہن کی وشز پوری کر سکوں۔ اب یہاں پہ گریٹ کی وش کیا ہے؟ ایک کنزرویٹری جوائن کرنا، یعنی کہ ایک میوزیکل کلاس جوائن کرنا۔ تو ایسے میں وہ اپنی بہن کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیونگز کر رہا ہوتا ہے۔ دین ہمارے پاس ایک کریکٹر ہے مسٹر سیمسا کا۔ اب مسٹر سیمسا جو ہیں وہ گریگورس کے فادر ہیں۔ اب گریگور کے جو فادر ہے نا، بیسیکلی وہ ایک انسکسیسفل مین ہے، انہوں نے بہت اسٹرگلنگ لائف گزاری ہے اپنی لائف میں، انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت کوششیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسکسیسفل رہے ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے اس وقت۔ انہوں نے اپنا بزنس بھی کوئٹ کر دیا ہے، اور جب ان کا بیٹا گریگور جو ایک کاکروچ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انجرڈ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دین ہمارے پاس ایک اور کریکٹر ہے مسز سمسا کا۔ اب جو مسز سمسا ہے وہ گریگورس کی مدر ہے۔ اب گریگورس مدر جو ہیں وہ بیسیکلی اپنی فیملی کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ بہت اسٹرگل کر رہی ہیں اپنی فیملی کا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ ایک بہت لونگ اور بہت ڈیوٹیفل لیڈی ہیں۔ اب ایسے میں وہ بیگ کرتی ہیں لوگوں سے کہ پلیز مجھے میرے بیٹے کو دیکھنے دو، اور جب وہ اپنے بیٹے کو پہلی دفعہ دیکھتی ہیں اس کاکروچ کے لک میں تو وہ وہیں فینٹ ہو جاتی ہیں، وہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ دین ہمارے پاس دو اور کریکٹرز بھی ہیں۔ پہلا کریکٹر ہمارے پاس ہے چیف کا۔ چیف جو ہے وہ گریگور کا باس ہے، یعنی گریگور جس کمپنی میں کام کرتا ہے ایز اے سیلس مین، ایز اے ٹریولنگ سیلس مین، وہاں کا جو باس ہے وہ ہے چیف۔ وہ بیسیکلی یہاں پہ کیپٹلزم سسٹم کے ہیڈ کو شو کرتا ہے کہ جو کیپٹلسٹ ہیں
وہ ان میں سے ایک ہے چیف. پھر ہمارے پاس ایک 4 وومن ہے. 4 وومن جو ہے وہ ایک ویڈو ہے اور اس گھر کی میڈ ہے, یعنی کہ وہ جو گھر ہے سیمساز اپارٹمنٹ ہے اس کی میڈ ہے. یہ ایک بہت آنےسٹ لیڈی ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس گھر میں کام کرتی ہے کہ اس گھر میں ایک کاکروچ جیسا انسان رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ڈرتی نہیں ہے اور یہ اس گھر میں کام کرتی رہتی ہے. دین ہمارے پاس ایک سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے. ایک صبح اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک انسیکٹ میں کنورٹ ہو گیا, ایک کاکروچ میں کنورٹ ہو گیا, اور وہ شاک ہو جاتا ہے. وہ اپنی جاب کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھئی پچھلے 5 سال میں نے ایک دن بھی اپنے آفس سے چھٹی نہیں کی, میں نے ایک دن بھی اپنی جاب سے آف ڈے نہیں لیا, میں مسلسل ڈے اینڈ نائٹ ہارڈ ورکنگ ایٹیٹیوڈ شو کرتا رہا ہوں اپنی جاب کے لیے. دین اب وہ یہ سب کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اپنے بیڈ پہ لیٹ کے, تو اس کی مدر اس کو آواز دیتی ہیں, گریگور. تو پھر وہ ان کی آواز کو جیسے سنتا ہے تو وہ اس پہ رسپانس کرتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنے منہ سے کچھ ورڈز نکالے ہیں اپنی مدر کی اس بات پہ رسپانس کرنے کے لیے, تو اس کی جو آواز ہے نا وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. تو گریگور جو ہے وہ اپنے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے روم سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے, بٹ آل ان وین. وہ یہ سب کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو باڈی ہے, اس کی جو وہ فزیکل ایک اسٹرکچر ہے وہ بہت بھاری ہو چکا ہے, اس کا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا بیکاز بینگ کنورٹڈ انٹو این انسیکٹ. اب وہاں پہ ایک مینیجر آ جاتا ہے. مینیجر کون ہے؟ وہ اسی چیف کے آفس کا ہی ایک امپلائی ہے. وہ یہ پوچھنے آتا ہے کہ بھئی گریگور نے چھٹی کیوں کر لی ہے, وہ آج کیوں نہیں آیا, یا اس کی ایبسنس کے بارے میں انکوائری کرنے آتا ہے. تو یہاں پہ اب روم کے اندر سے گریگور جواب دیتا ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ آ جاؤں گا, تو کسی بھی ایشو کی وجہ سے. وہ یہ باقی ڈیٹیلڈ آنسر نہیں دیتا. تو اب ایسا ایکسکیوز سن کے مینیجر کو بہت غصہ آ جاتا ہے, مینیجر افینڈ ہو جاتا ہے. خیر اب گریگور جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے کوشش کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, وہ روم سے باہر نکل آتا ہے. اور جب سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس کی فزیکل اپیرنس کو, سب ڈر جاتے ہیں. مینیجر تو وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس کی فیملی اس کے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر رکھتی ہے, بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرتی ہے. اس کی بہن اس کے لیے ورائٹی آف فوڈس لے کے آتی ہے کہ چلو کچھ تو میرے بھائی کو پسند آئے گا جو یہ کھا لے گا. لیکن اب ان کے گھر میں نا ایک کمپلیٹ سائلنس ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو گریگور تھا وہ اس فیملی کا سول ارنر تھا, یعنی کہ اس فیملی کے جتنے بھی فائنینشیل ایکسپینسز سے وہ گریگور ہی بیئر کر رہا تھا. اب ایسے میں وہ ایک انسیکٹ میں کنورٹ ہو گیا, تو ان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. سائلنس لائف سٹائل وہ لوگ گزار رہے ہیں. اب اس کے بعد جو گریگور کی فیملی ہے وہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں, لاک کر دیتے ہیں روم کو, اور وہ سب لوگ اپنی فائنینشیل سیونگز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ پیسے تو جوڑ رکھے ہیں نا, شاید ہمارے کچھ دن اچھے سے گزر جائیں گے. اب ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ گریگور جو ہے وہ ہماری باتیں سن رہا ہے, لیکن گریگور یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو وہ ایک لسننگ سکلز ہے نا وہ ابھی بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. اب گریگور کے فادر جو ہے نا وہ ایک اور جاب ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بھئی اب گھر تو چلانا ہے, کیونکہ ان کا بیٹا تو انسیکٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو ایسے میں وہ ایک اور جاب ڈھونڈ لیتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. اب گریگور کو دیکھنے کے بعد جب اس کی مدر فینٹ ہو جاتی ہے نا, تو اس کے فادر جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ بھئی گریگور نے میری وائف پہ اٹیک کیا ہے, یعنی گریگور نے اپنی مدر پہ اٹیک کیا ہے. تو ایسے میں نا وہ اس کو ایپل کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں. خیر ایپل کے ساتھ جب ہٹ کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ انجر ہو جاتا ہے ان کا بیٹا. اور اب جو اس کی بہن ہے نا گریٹ, وہ سارا کا سارا ریموو کر دیتی ہے فرنیچر اس کے روم سے, جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی زیادہ ایزی فیل کر رہا ہے, دیواروں پہ چڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ ایک کاکروچ بن چکا ہے, ایک انسیکٹ بن چکا ہے, چھت پہ چڑھ رہا ہے, زمین پہ رینگنا پسند کر رہا ہے, کرالنگ پسند کر رہا ہے. تو ایسے میں وہ سارا فرنیچر روم سے ریموو کر دیتی ہے تاکہ وہ ایزی فیل کر سکے. خیر اس کے بعد جب اس کے فادر اس کو ایپل کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں, ایپل کے ساتھ مارتے ہیں, تو وہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے. اور اس کی مدر جو ہے نا وہ بیگ کر رہی ہے, وہ ریکویسٹ کری ہے کہ پلیز میرے بیٹے کی جان بچا لو, کچھ بھی کر کے اس کو واپس سے نارمل لائف کی طرف لے آؤ. یہاں پہ اس کی مدر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ سمپیتھی شو کر رہی ہے. خیر اب ان کے پاس اور زیادہ کوئی ارننگ سورس تو نہیں ہے. اس کے فادر نے ایک چھوٹی سی جاب تو ارینج کر لی ہے, بٹ اسٹل اس فیملی کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں. تو ایسے میں وہ اپنے گھر کا تھوڑا سا حصہ جو ہے نا وہ رینٹ پہ دے دیتے ہیں کچھ لاجرز کو. اب یہاں پہ ان لوگوں کو, کرایہ داروں کو جنہوں کو انہوں نے اپنا گھر رینٹ پہ دیا ہے, یہاں پہ وہ 3 لوگ ہیں, اور ان کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ ہے لاجرز یا بورڈرز. ٹھیک ہے, لاجرز بولتے ہیں جو جن کو آپ کے لاج میں رہنے کے لیے آپ نے ان کو جگہ دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ لوگ پہلے تو اس فیملی سے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, یعنی کہ جب اس کی بہن گریگور کی بہن گریٹ جو ہے وہ وائلن بجاتی ہے یا میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتی ہے, تو اس سے وہ لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, یا پھر جو بھی ان کی روٹینز ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, وہ جو کرایہ دار ہیں, لاجرز ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ سے. اب انہی لاجرز میں سے نا ایک غلطی سے نا گریگور کو دیکھ لیتا ہے, کیونکہ وہ گریگور سے انجان ہوتے ہیں, کیونکہ گریگور اپنے کمرے میں لاک رہتا ہے, کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا ان کرایہ داروں نے. اب جب ان میں سے ایک گریگور کو دیکھ لیتا ہے, وہ باقی 2 کو بھی بتا دیتے ہیں, تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں, وہ بہت افریڈ ہو جاتے ہیں, اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, اب ہم مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتے. اور یہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رینٹ پے نہیں کریں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا, آپ لوگوں نے ہمیں اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں ایک کاکروچ بھی رہتا ہے, وہ جو کہ ایک ہیومن لائک کاکروچ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں جو گریگور ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اب اس کی فیملی کہتی ہے کہ یہ جو گریگور ہے یہ ہمارے لیے مصیبت بنتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے ہماری لائف میں مشکلیں آتی جا رہی ہیں. اب وہ فیملی جس کے لیے گریگور نے اتنی محنتیں کی, جس کے لیے گریگور نے دن رات کام کیا, جن کے ایکسپینسز اٹھانے کے لیے اس نے ایک انوانٹیڈ جاب کی, اب وہی فیملی جو ہے نا وہ تھوڑے سے عرصے میں اسے تنگ آنے لگی ہے. گریگور جو ہے نا وہ خیر فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فیملی کی باتیں سن لیتا ہے جو
यही बातें कर रहे होते हैं कि इससे अच्छा तो यही है कि ग्रिगोर ये घर छोड़ के चला जाए। खैर ग्रिगोर जब जैसे सुबह को बाहर निकलते तो वो एक सूरज की तेज रोशनी उस पर पड़ती है और वो फेंट हो जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ से उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं कि चलो हमारी जान छूट गई है, अब हम लोगों के ऊपर से एक मुसीबत हट गई है। कि अब वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे थे, तो ये खुद ब खुद मर जाता है, तो उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं कि भाई अब हम एक नई जगह जाएंगे, एक न्यू लाइफस्टाइल स्टार्ट करेंगे, एक न्यू जिंदगी स्टार्ट होगी हमारी, एक न्यू बिगनिंग का स्टार्ट होगा। उसके बाद ना वो अपनी बेटी ग्रीड के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब बेसिकली यहाँ पे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से एक ट्रॉमा फेस किया उन्होंने अपनी लाइफ में। उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, वो एक स्ट्रगलिंग लाइफ फेस कर रहा था अपनी फैमिली के लिए, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए या उनकी लग्जरीज पूरी करने के लिए। और जब उस पे बुरा वक्त आया तो सबने उसको छोड़ दिया और बड़ी आसानी से उस ट्रॉमा को वो लोग रिकवर भी कर गए, यानी कि उस चीज से वो लोग आराम से रिकवर कर गए और उसको बिल्कुल ही भूल गए। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो पहला हमारे पास जो थीम है वो है एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मॉडर्न एज है ना, उसको हम लोग एज ऑफ एब्सर्ड लिटरेचर भी बोलते हैं। यानी कि इस एज में जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था ना, वो बहुत एब्सर्ड था, यानी कि उसके अंदर हमें कोई प्रॉपर स्टोरी या प्रॉपर प्लॉट कंस्ट्रक्शन नहीं देखने में मिलती। तो अब जाहिर सी बात है ये बहुत एब्सर्ड है, एक इंसान का एक इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन उसके बावजूद बाकी चीजें भी बहुत एब्सर्ड है कि किस तरीके से एक फैमिली ने, जो इंसान उनके लिए इतनी एफर्ट्स कर रहा था डे एंड नाइट, उनके लिए इतने ज्यादा उनके एक्सपेंसेस बेयर कर रहा था, जब उसके ऊपर बुरा वक्त आया तो सबने उसको छोड़ दिया और उसके बारे में बिल्कुल ही भूल गए। अपनी लाइफ में आराम से वो लोग मूव ऑन कर गए। तो ये बहुत एब्सर्ड है। देन हमारे पास आइसोलेशन एंड एलियनेशन का थीम आता है कि बेसिकली हमें शुरू में बताया गया था कि जो ग्रिगोर है वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल वाला बंदा होगा, कि जिस लोगों से इंटरेक्ट करता होगा, बहुत ज्यादा सोशलाइज करता होगा। और जब वो कॉकरोच बना तो एक सिंगल फ्रेंड भी उसका नहीं था जो उसके साथ लॉयल हो या जो उसके साथ डिवोटेड हो उसके लिए। तो कोई ऐसा नहीं था जो उसको सपोर्ट करे या उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके पेन को, उसकी सफरिंग को समझ सके। तो ऐसे में वो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा था। उसकी फैमिली भी, जो कि पहले बहुत परेशान थे, उसकी बहन ग्रेट भी बहुत परेशान थी कि भाई मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी तंग आने लगी। उसके पेरेंट्स भी पहले उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उसकी मदर जो उसके लिए इतना ज्यादा पेनफुल थी, इतना ज्यादा पेन फील कर रही थी, वो भी आसानी से रिकवर कर गई उस ट्रॉमा से। तो ऐसे में वो खुद को अनजान फील करने लगा था, खुद को उसको लगता था कि मैं कोई एलियन हूँ इन लोगों के बीच में। वो मिसफिट समझने लगा था खुद को, इसलिए वो घर छोड़ के जाने का फैसला कर चुका था। और अगली सुबह जब वो घर छोड़ के जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। देन हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट थीम्स आते हैं, मनी, गिल्ट एंड फैमिली। अब मैं इनको साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली मनी, गिल्ट एंड फैमिली। मनी जो है ना, वो यहाँ पे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो उस मनी को अर्न करने के लिए, अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए एक अनवांटेड जॉब कर रहा था, जिसकी वजह से जब उसने देखा कि भाई अब मैं कॉकरोच में कन्वर्ट हो गया हूँ, मेरे पास वो एक इनकम सोर्स, वो एक मनी अर्निंग सोर्स नहीं रहा, तो मेरी फैमिली का बिहेवियर मेरे साथ चेंज हो गया। तो ये गिल्ट भी था उसको। और अब यहाँ पे मेरे पास थर्ड पार्ट आता है फैमिली का, कि एक फैमिली का मतलब होता है कि यूनिटी, एक स्ट्रेंथ। लेकिन जब उसका वो एक एक्सपेंसेस नहीं बेयर कर पा रहा था, वो अपनी फैमिली के, या उनका वो जो एक इनकम सोर्स था वो खत्म हो गया था, तो ऐसे में उसकी फैमिली ने उसको बिल्कुल ही स्ट्रेंज मान लिया कि भाई नहीं, अब इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो मरे या जिए, वी हैव नो एनी केयर अबाउट हिम। देन हमारे पास सफरिंग एंड सिंपैथी का थीम है कि शुरू में कहीं ना कहीं इसकी फैमिली को इसके लिए सिंपैथी होती है, जब उसकी बहन एक वैरायटी ऑफ फूड उसको सर्व करती है, या उसकी मदर जो है वो बेग करती है सबसे कि प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लो, या इसको अपनी लाइफ की तरफ से वापस ले आओ, या इस तरह से। या उसके फादर को भी अफसोस होता है कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मतलब एक सिंपैथी का कॉन्सेप्ट शुरू में होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो सिंपैथी, उनको लगता है कि भाई ये हमारे लिए एक लाइफ को मुश्किल बनाती जा रही है, इसकी सिचुएशन, कि भाई हमारे किराएदार हमें छोड़ के चले गए, वो जो लॉजर्स थे वो भी एक टाइप का इनकम सोर्स थे ना उनके लिए, वो उनको रेंट पे करते हैं, बट वो उनको रेंट पे किए बिना ही घर छोड़ के चले गए। तो वो चीज उसको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तो वो इस वजह से जब उन्होंने देखा कि भाई ये हमारे लिए एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का रीजन बन रहा है, तो उन्होंने कहा अब हमें इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। मतलब एक बंदा जो फ्रॉम द डे वन 5 साल तक एक अनवांटेड जॉब करता है ताकि वो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके। अब अगर एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनके लिए वो फाइनेंशियली इनसिक्योर हो गया, तो अब वो उसे जान छुड़ाना चाहते हैं। देन जो हमारे पास लास्ट थीम है वो है मेटामॉर्फोसिस, और हमारे जो नॉवल का नाम है वो भी यही है, मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस लव का जो लिटरल मीनिंग है वो है चेंज। यहाँ पे बहुत सारे चेंज आए हैं, जैसे कि एक इंसान का एक इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि ग्रिगोर का एक कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाना। फिर उसकी फैमिली के एटीट्यूड में एक चेंज आया, वो एक लविंग और केयरिंग फैमिली जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रेंज बिहेव करने लगी उसके साथ। या एक और चेंज ये आया कि वो एक बिजी लाइफ गुजारने वाला इंसान, वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन जो 24/7 लोगों से मिलता था, सोशलाइज करता था, इंटरेक्ट करता था, वो बिल्कुल ही आइसोलेट होकर रह गया। तो यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस दिखाए गए हैं एक इंसान की लाइफ में कि भाई जब तक वो आपके काम का है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी कर रहा है, आपके काम आ रहा है, वो आपके लिए अच्छा है।
جیسے ہی آپ پہ وہ بوجھ بنتا ہے، آپ کہتے ہو کہ بھئی نہیں، اب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ماڈرن ایج کی سچویشن کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ ماڈرن ایج میں کس طریقے سے جب لوگ ان امپلائڈ ہو گئے تھے تو وہ اپنی ہی فیملیز کے لیے بوجھ بننے لگے تھے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.